بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے متعلق ایسی حیران کن باتیں جانیں گے جو اس سے پہلے یقیناً آپ نے نہیں سنی ہوں گی، اور اس کے لیے ہم نے ایک ایسی کتاب کا انتخاب کیا ہے جس میں ان تمام تر تفصیلات کو مستند کتب کے حوالوں سے پیش کیا گیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، تاریخ و حقائق۔ اور اس سیریز میں جن باتوں کو ہم جاننے والے ہیں ان میں نمبر 1 اس کتاب کا تعارف، نمبر 2 حجرہ نبویہ کا تعارف، نمبر 3 کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں ہے، نمبر 4 قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت میں وارد احادیث اور ان کا معنی و مفہوم، نمبر 5 مسجد نبوی کی مختلف زمانوں میں ہونے والی توسیعات کا مختصر تعارف اور ان کا مسجد نبوی پر اثر، نمبر 6 قبر پرستوں کے ایک شبے کا ذکر اور اس کا جواب، نمبر 7 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد میں داخل کرنے سے قبر پرستوں کا استدلال، نمبر 8 حجرہ عائشہ کو مسجد میں شامل کرنے کے بارے میں سلف کا موقف۔ تو آئیے اس سیریز کے پارٹ 5 یعنی مسجد نبوی کی مختلف زمانوں میں ہونے والی توسیعات کا مختصر تعارف اور ان کا مسجد نبوی پر اثر کا آغاز کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ مسجد نبوی کی مختلف زمانوں میں ہونے والی توسیعات کا مختصر تعارف اور ان کا مسجد نبوی پر اثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں یہ بات حتمی ٹھہری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کے حجرہ میں دفن کیا جائے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1 خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ نبی کو جہاں موت آتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے دفن کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بات سنی تھی جو مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اسی جگہ فوت کرتے ہیں جس جگہ اس کو دفن کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی چارپائی کی جگہ پر ہی سپرد خاک کر دو۔ نمبر 2 خطرہ تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ لپٹیں گے، غلو کریں گے، بالخصوص مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کا خدشہ زیادہ تھا، لہذا شرک کے اس ذریعے سے بچنے کے لیے آپ کو جہال کی پہنچ سے دور ایسی جگہ دفنایا گیا جہاں اس طرح کی باتوں کا اندیشہ نہیں تھا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ظاہر کی جاتی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا اظہار فرمایا تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے، لہذا اس بات کا خیال رکھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مسجد سے الگ تھا، اس کی اپنی دیواریں اور 2 دروازے تھے۔ خلفائے راشدین حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں مسجد کی توسیع کی گئی، لیکن حجرہ عائشہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی سمیت امہات المؤمنین کے حجروں میں کوئی کمی بیشی نہ کی گئی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینے کے گورنر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی نگرانی میں مشہور توسیع ہوئی جس میں مغرب اور شمال دونوں طرف مکمل جبکہ جنوب کی طرف سے کچھ حصہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشرق کی جانب بھی اضافہ کیا گیا جو کہ اس طرف اب تک کی پہلی توسیع تھی۔ چونکہ امہات المؤمنین کے حجرے مغربی جہت کے علاوہ باقی تینوں اطراف سے مسجد کو گھیرے ہوئے تھے، اس لیے ان تمام کو ختم کر کے مسجد کے اندر شامل کر دیا گیا۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن یعنی حجرہ عائشہ کا ایک خاص محل وقوع تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ باقی رہا، البتہ عمر بن عبد العزیز نے اس کی عمارت بہترین انداز میں دوبارہ تعمیر کروائی
اور اس کے ارد گرد مزید ایک بلند خماسی دیوار اس طرح بنائی کہ اس کے دونوں اطراف شمال کی جانب آپس میں اس طرح ملتے تھے جیسے مثلث ہوتی ہے۔ دیوار خماسی تعمیر کرنے کی دو وجہیں تھی۔ نمبر 1، تاکہ حجرہ کی پچھلی جانب مسجد میں نماز پڑھنے والے کے بارے میں یہ شبہ نہ ہو کہ وہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ حجرہ کی حیث اللہ کے گھر کعبہ سے مشابہ نہ ہو۔ سلطان ظاہر بیبرس کے دور میں 867 ہجری میں اس دیوار کے ارد گرد مزید ایک دیوار کھینچی گئی، جس میں شمال کی طرف موجود سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا چبوترا نما گھر بھی آ گیا۔ یہ دیوار جس لکڑی کی تھی اس کا نام در ابزین بتایا جاتا ہے۔ پھر 886 ہجری میں مسجد میں آگ لگنے کی وجہ سے قائتبائی کے دور میں عمارت دوبارہ تعمیر کی گئی تو حجرہ کے چاروں طرف اس دیوار کو لوہے کی سلاخوں سے مضبوط کر دیا گیا، سوائے قبلہ کی جانب کے کہ وہاں تانبے کی جالیاں بنا دی گئیں جو آج بھی حجرہ کے سامنے نظر آتی ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد 3 دیواریں، یعنی حجرے کی دیوار، اس کے بعد دیوار خماسی، اس کے بعد لوہے کی دیوار ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پرستش گاہ بننے سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ سب اہتمام آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو آپ نے فرمائی تھی، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت یوں فرمائی کہ قبر کے گرد 3 دیواریں بنا دی گئی۔ چنانچہ آپ کی دعا کے باعث قبر چاروں اطراف سے اچھی طرح محفوظ اور عزت و احترام میں ہے۔ وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بآواز بلند لعنت فرمائی تھی یہودیوں اور صلیب کے پجاریوں پر جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اللہ کی قسم اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر سب کے سامنے ہوتی۔ دیواروں کے ساتھ اس کو ڈھانپنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کے حجرے کے پاس آ کر لوگ سجدہ نہ کریں، اور اس سب میں مقصد اصلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف توحید الہی کو خالص کرنا تھا۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔